کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علت بیان کر دی کہ تم بہترین کیوں ہو؟ تم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو دنیا کے اندر کہ بس میں نے اپنی زندگی گزار دی، میں نے دنیا کے اندر عیش کر لی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اور اس بھلائی اور بہتری میں پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کیا کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو گے۔ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے ساری زندگی کہ پہلے نیکی کو جانو، قرآن مجید پڑھ کر اس سے نیکی کا تصور حاصل کرو، قرآن مجید پڑھ کر سیکھ کر اس سے برائی کا تصور حاصل کرو، پھر اس کے بعد ساری زندگی تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جب تمہاری زندگی کا خاتمہ اس انداز سے ہوگا نا، پھر آٹومیٹیکلی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کتنا بڑا مقام تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد ازاں تو صلاۃ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بندے سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ سارے انبیاء اور رسول عظمتوں والے، ان کی امتیں بھی عظمتوں والی۔ جس امت نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کی، وہ سارے ہی عظیم ہیں، ان کے مقام و مراتب بہت ہیں، لیکن اللہ کا خاص فضل ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے تو ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی ساری امتوں سے افضل ترین اگر کوئی امت ہے تو وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جب رسول سب سے افضل ہیں تو امت بھی سب سے افضل ہوگی، کیونکہ نسبت جو رسول کی طرف ہو گئی۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضلیت کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا کہ بہترین تو امت تو تم ہو ہی، کیونکہ تمہیں میں نے اپنے رسول کی امت بنا دیا، لہذا بہترین امت تو تم ہو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین امت ہونے کا جو معیار بیان کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ذرا وہ معیار سنیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں جو پیدا کیا گیا تو اپنے لیے نہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کیونکہ اپنی زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ، تمہاری بہترین ہونے کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب دیکھیں نا، اس لیے نہیں کہ میرے بھائی تھے یا میرے رشتے تھے، رشتہ دار تھے، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت پہ تھوڑا سا بھی عمل کیا، ان کو رب تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ کیا دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے لحاظ سے مقام و مرتبہ ہے نا، جو دنیا کے سامنے آ گیا، ورنہ آخرت میں تو اس سے بھی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان ہی یہی فرما رہے ہیں نا، اخرجت للناس، امت مصطفیٰ تم بہترین ہو، اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا تمہاری اپنی زندگی کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب، لوگوں کے لیے کیوں نکالے گے، کیا کرو گے لوگوں کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا، اپنے رسول کا امتی بنا دیا، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لائحہ عمل بیان کیا کہ تم دنیا میں جب تک رہو گے تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے۔ اب ظاہر ہے کہ امت مصطفیٰ میں بھی جو بندہ اس معیار پہ رہے گا وہ سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ یہ بہترین ہونے کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری بہترین ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم نیکی، جہاں کہیں بھی نیکی دیکھو گے، جو بھی نیکی ہوگی، چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں سب بلند ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے معیار کے مطابق تولتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ کہہ دیا کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہ اس کا حکم دینا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ نیکی کا حکم نہ دے گا تو وہ بہترین نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو۔ ہاں، اس کو جو جس درجے پہ لے کے جائے گا اس کا مقام امت میں سے بھی اتنے ہی درجے پہ افضل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ نہیں کہ صرف نیکی کا حکم دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب میرا امتی کسی برائی کو دیکھے گا تو وہ چپ نہیں رہے گا، خاموشی نہیں اختیار کرے گا، بلکہ وہ برائی کو روکنے کا حکم دے گا۔ تو یہ امت مصطفیٰ کی بہتری کے لیے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین لائحہ عمل قرآن مجید کے اندر بیان کیا وہ یہ ہے۔ اب یہاں سے میں اپنے معروضات کی آغاز کیا، تو اب میں نے ابتدا باندھی ہے نا، آج کے جو میرا موضوع ہے وہ اس سے آگے ہے، جی تو میں نے ابھی ابتدا باندھی ہے کہ امت مصطفیٰ سب سے بہترین امت ہے۔ بہترین امت ہونے کی نشانی قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے پیدا کیے گئے، کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ دو باتیں، انہی دو باتوں کو لے کر آگے لے جائیں۔ اب برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب ہم نے برائی سے روکنا ہے تو نیکی کا حکم دینا ہے تو ہمیں پہلے اس کا علم ہونا چاہیے نا، کہ برائی کس کو کہتے ہیں، نیکی کس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو نیکی کا علم ہی نہیں ہے تو وہ نیکی کا حکم کیسے دے گا؟ برائی کا علم ہی نہیں ہے تو وہ برائی سے روکے گا کیسے؟ تو یہ جو معیار قائم کیا ہے نا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے، بہترین امت بننے کے لیے ہمیں پہلے ایک اور کام کرنا پڑے گا جس کی جانب ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی۔
وہ کام کیا ہے کہ جب ہمیں بہترین اس لیے کہا گیا کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے پہلے لازم ہے۔ جب تک ہم نیکی کو جانیں گے نہیں، اس وقت تک ہم نیکی کا حکم کیسے دیں گے؟ جب تک ہم برائی سے روکیں گے نہیں، برائی کو جانیں گے نہیں، اس وقت تک برائی سے روکیں گے کیسے؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈھول بجانا کتنی بڑی برائی ہے، تو وہ کیسے روکے گا؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کیسے روکے گا؟ اور ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد سے کوئی کنکر وغیرہ اٹھا کر اسے سائیڈ پہ رکھ دینا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، تو وہ حکم کیسے دے گا؟ تو لہٰذا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نیکیوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اور برائیوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نیکی ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے، یہ برائی ہے اور اس سے ہم نے خود بھی رکنا ہے اور لوگوں کو بھی روکنا ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا پڑھنے سے، یہ ہمیں پتہ چلے گا علم سے، علم حاصل کرنے سے، یہ ہمیں پتہ چلے گا عالم کے پاس جا کر بیٹھنے سے۔ شریعت مطہرہ میں سب سے پہلا جو معیار ہے نیکی اور برائی بیان کرنے کا وہ قرآن مجید ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید سیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کسی درس میں جانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کسی عالم کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اور پھر جب بندہ کسی عالم کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے نا، بخاری شریف کے حدیث سے آغاز کر دیتا ہوں کہ اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ آج ہمارا معیار یہ بن گیا ہے نا کہ ہم علم کی طرف نہیں توجہ دیتے، جس کی وجہ سے ہم بہترین امت کا وہ مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ جنہوں نے تو یہ مقام و مرتبہ بخوبی سر انجام دیا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر حال ان پہ ہوتی ہیں، اور اس کا اندازہ تو ان کے جنازوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم عام بحیثیت مجموعہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مدارس کو ترجیح نہیں دی، ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو ترجیح نہیں دی، اس کے مقابلے میں ہم نے اور چیزوں کو ترجیح دے دی۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ محفل کرا دینا۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ نعت پڑھ دینا، پڑھا دینا، سارے اپنا پیسہ خرچ کر دینا ادھر۔ لیکن جو اصل چیز تھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، ہماری ترجیح وہ نہیں تھی۔ بہتری تو یہ تھی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ امت مصطفیٰ کو تو نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں تو برائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی ہے کیا، نیکی ہے کیا، تو وہ اس فریضے کو کیسے سر انجام دیں گے؟ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے پہلی ہماری ذمہ داری کہ ہمیں درس قرآن کا اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں درس قرآن لینا پڑے گا، قرآن مجید سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید سے ہمیں یہ ہدایت لینی پڑے گی کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ جب ہم قرآن سے یہ علم حاصل کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس معیار پہ پورا اتریں گے، پھر ہم نے عملی طور پر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ یہ صرف 1 گھنٹے کے لیے کسی جگہ پہ بیٹھ کر کہہ دینا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، یہ نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ انہوں نے جب ان سے ملاقات طلب کی نا
تو وہ مصروف ہوں گے، کسی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی، وہ انہیں نہ مل سکے، تو انہوں نے گلہ کیا بعد میں آ کر ان سے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے ہمیں ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا نا، اگر تم قرآن پڑھتے نا تو تمہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر تم قرآن پڑھتے تمہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں۔ اب انہوں نے کہا نعلمنا القرآن، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھ لیا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ضرورت ہمیں تھی، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا، حضرت فضیل بن یاد رضی اللہ یاد بن فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کتنی وسیع کتاب ہے، تم کہتے ہو ہم نے قرآن پڑھ لیا، میں تمہیں کہتا ہوں ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو، قرآن تم نے پھر بھی نہیں پڑھا، تمہاری عمریں کیا، تمہاری اولادوں کی عمریں بھی ختم ہو جائیں، جو کچھ قرآن میں اللہ نے رکھا ہے وہ تم نہیں پورا حاصل کر سکتے۔ یوں نہ کہو کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، کہو ہم نے قرآن میں سے کچھ پڑھ لیا، تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تو میں اپنے لحاظ سے بات کر رہی تھی تو درمیان میں میرے ذہن میں یہ روایت آ گئی تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہمارے علماء کا کیا مقام تھا کہ وہ قرآن مجید کو کس انداز سے لیا کرتے تھے۔ میں اپنے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شریعت میں اللہ نے ہماری بہترین امت ہونے کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، تو ہمیں تو نیکی اور برائی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک نیکی اور برائی کا پتہ نہ ہوگا تو ہم اس فریضے کو کیسے سر انجام دیں گے؟ یہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اس کو جاننے کے لیے ہمیں درس قرآن لینا پڑے گا، ہمیں درس قرآن کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی پیش کر دوں کہ درس قرآن کی کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے درس قرآن کا۔ ایک حدیث مبارکہ ہی شاید میں پیش کر سکوں، وقت ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، کہ جو قوم بھی، اب جو قوم سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ پہ بھی ہو، جو قبیلہ بھی ہو، وہ نہیں جمع ہوتی کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے، من بیوت اللہ تعالی، یعنی مراد کیا ہے کہ مسجد میں یا مدرسے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی جب بھی کسی مسجد یا مدرسے میں جمع ہوتے ہیں، ایک تو ہے عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جہاں جو بیان کیا گیا وہ بھی ہے کہ یتلون کتاب اللہ، وہ بہترین امت ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور وہ تیاری کیسے کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جمع ہوتے ہیں مسجد میں یا مدرسے میں کس لیے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں جمع ہوتے فی بیت، یہ استثناء ہے نا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مگر اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یتلون کتاب اللہ، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ اب ایک ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا کہ ہر بندہ کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دے، ایک پارہ پڑھ لے، دوسرا 2 پارے پڑھ لے، ایک رکوع پڑھ لے، دوسرا 2 رکوع پڑھ لے، اٹھ کر چلا جائے۔ لیکن یہاں حدیث کے اندر اس کا بھی اپنا مقام و مرتبہ، ہر چیز کی فضیلت ہے شریعت مطہرہ میں، لیکن موضوع کے مطابق بات ہوتی ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے کتاب کی تلاوت کرنے کا۔ یہاں جو تلاوت کا کہا گیا ہے وہ صرف یہ تلاوت نہیں ہے کہ ہر آنے والا قرآن مجید کو تلاوت کر کے اٹھ کے چلا جائے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یتدارسونہ، وہ اس طرح نہیں کہ تلاوت کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس کا حدیث کہ یتدارسونہ، یتدارس تدارس کا باب تفاعل ہے، کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے، اس تلاوت کے لیے کم از کم 2 کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ جتنے بھی ہوں 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے؟ یتدارسونہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھاتا ہے دوسرا پڑھتا ہے، ایک سکھاتا ہے دوسرا سیکھتا ہے۔
ایک تعلیم دیتا ہے، دوسرا تعلیم لیتا ہے، ایک معلم ہے، دوسرا متعلم ہے، یتدارسونہ۔ اب جب اس معیار پہ وہ اترتے ہیں نا کہ بندے آ کر نیکی اور برائی کو جاننے کے لیے عالم دین کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، درس قرآن کی محفل میں آ جاتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اس معیار پہ پورا اتریں جو قرآن مجید نے ہماری بہتری کا معیار بیان کیا ہے، یہ جاننے کے بعد ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بس ان کا آ کر صرف بیٹھ جانا، ابھی تو انہیں نیکی کا پتہ چلا ہی نہیں، برائی کا پتہ چلا ہی نہیں، ہاں وہ مسجد میں آ گئے، عالم کے سامنے بیٹھ گئے، عالم نے درس دینا شروع کر دیا، انہوں نے درس لینا شروع کر دیا، ابھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ درس انہیں یاد ہی نہ رہے، کئی دفعہ آ کر وہ پڑھ کر کچھ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بندوں کے ذہن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی غبی ہوتا ہے، کوئی ذکی ہوتا ہے، کوئی متوسط ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حدیث کے ذریعے اپنے نبی کی زبان کے ذریعے ہم کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان میں سے پڑھ کے جاتا ہے، سیکھ کے جاتا ہے، یاد کر کے جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ مقام ہے، بلکہ نہیں، فرماتے ہیں یتدارسونہ بینہم، جب وہ آپس میں درس و تدریس کا عمل شروع کرتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آسمان پر سکینہ نازل کر دیتا ہے، وہ بندے رب کے سکینہ میں آ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ درس لینے کے لیے، نیکی اور برائی کو جاننے کے لیے۔ جب قرآن کی مجلس میں آتے ہیں، قرآن کی محفل میں آتے ہیں، اور پھر وہاں تدارسہ کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جس کے لیے کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے، ایک عالم ہو، ایک متعلم ہو۔ تو پھر انہیں ملتا کیا ہے؟ نازلت علیہم السکینہ، پہلا اجر رب کی طرف سے انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان پر سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا اجر وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں درس قرآن لینے کے لیے، وہاں سے لے کر آسمانوں تک رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ۔ تیسرا اجر فخفتہم الملائکہ، حدیث کے الفاظ ہیں، پہلا اجر کہ ان پہ سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسرا اجر کہ انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تیسرا اجر وخفتہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں تم جا کر اس درس کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ طواف کرو ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ کہ جو درس قرآن لے رہے ہیں، یتدارسونہ، حدیث کے الفاظ ہیں، درس قرآن لے رہے، ایک پڑھا رہا ہے دوسرا پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ عمل کر رہے ہیں تم نے ان کا چکر لگانا ہے۔ اب فرشتوں کا چکر لگانا فرشتوں کے لیے تو عبادت ہے، بندوں کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ پھر بندے کو یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب وہ درس قرآن کی محفل میں آتا ہے۔ یتدارسونہ خفتہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ فرشتوں اگر تم پہلے سجدہ کر رہے تھے نا وہ بھی تمہارے لیے عبادت تھی، لیکن اب سجدے کو چھوڑ دو، اب دنیا کے اس کونے میں چلے جاؤ جس کونے میں میرے گھر میں میرے بندے قرآن کا درس لے رہے ہیں، عالم دین کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ قرآن کا درس لے رہے ہیں، تم وہاں پہ چلے جاؤ، تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے گرد چکر لگانے ہیں، ان کے گرد چکر لگا کے تمہاری عبادت کا مقام تمہیں ملے گا، لیکن میرے بندوں کو مقام و مرتبہ ملے گا کہ درس قرآن کا مقام کیا ہے۔ کیوں وہ درس قرآن لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نیکی کو جاننا چاہتے ہیں، برائی کو جاننا چاہتے ہیں، کہ یہ جاننے کے بعد وہ نیکی کو کریں گے اور برائی کو روکیں گے۔ یہی تو معیار امت ہے، یہی تو اس امت کی بہترین ہونے کا معیار ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہ صرف 3 اجر نہیں ہے، چوتھا اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ،
پھر وہ درس قرآن لینے اور درس قرآن دینے والوں کا مقام اور دیکھ کے 3 اجر تو پہلے بیان کیا، سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد طواف کرتے ہیں۔ 4تھا اجر فذکر اللہ فی من ہندہ، وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ عرش پہ محفل فرشتوں کی سجا کے اس بندے کا تذکرہ ان کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے ابتداء کہا کہ میں تو ابھی تمہید باندھ رہا ہوں اپنے موضوع کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علت بیان کر دی کہ تم بہترین کیوں ہو؟ تم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو دنیا کے اندر کہ بس میں نے اپنی زندگی گزار دی، میں نے دنیا کے اندر عیش کر لی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کی بہتری کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اور اس بھلائی اور بہتری میں پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کیا کہ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو گے۔ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے ساری زندگی کہ پہلے نیکی کو جانو، قرآن مجید پڑھ کر اس سے نیکی کا تصور حاصل کرو، قرآن مجید پڑھ کر سیکھ کر اس سے برائی کا تصور حاصل کرو، پھر اس کے بعد ساری زندگی تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ جب تمہاری زندگی کا خاتمہ اس انداز سے ہوگا نا، پھر آٹومیٹیکلی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کتنا بڑا مقام تھا۔ پھر تو جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر تو آٹومیٹیکلی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب تبلیغ کا طریقے بے شمار ہیں، اس میں سے ظاہر ہے اب میرا تو ٹائم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو اگلے جمعۃ المبارک کے اندر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ اب تبلیغ کے انداز اور طریقے بے شمار ہیں، لیکن تبلیغ کرنے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، پہلے برائی اور نیکی کے تصور کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے قرآن سے ملیں گے۔ اس کے بعد درجے آتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ آتی ہے، پھر اجماع امت آتا ہے، پھر قیاس آتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن سے لو لگانی پڑے گی، درس قرآن میں جانا پڑے گا، درس قرآن لینا پڑے گا، درس قرآن کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس معیار پہ نہیں اترتے تو ہم اپنے بہترین امت ہونے کا معیار بھی نہیں ادا کر سکتے، فریضہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور کما حق امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔